का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। कराची एयरपोर्ट खिसका, इदारों में इख्तियारात की जंग। न्यूज़ बड़ा इशू सामने ले आया। मुसाफिर ख्वार मगर दो बड़े इदारों में ठन गई। कराची एयरपोर्ट पर एएसएफ और कस्टम्स आमने सामने आ गए हैं। लड़ाई झगड़े के दौरान 3 परवाजें बगैर क्लियरेंस के रवाना हो गईं। एएसएफ हुकाम ने कस्टम्स के अमले को एयरपोर्ट छोड़ने का हुक्म दे दिया। कस्टम्स ऑफिसर्स ने कहा है, कानूनी तौर पर हमारी ड्यूटी बनती है। कस्टम्स रेवेन्यू देने वाला इदारा है, आप हमें कैसे यहां से निकाल सकते हैं। सिक्योरिटी और क्लियरेंस मामला छोड़कर दोनों इदारों के ऑफिसर बहस करते रहे। न्यूज़ ने ऑफिसर्स की लड़ाई की फुटेज हासिल कर ली है और फुटेज में आप देख सकते हैं इन अफसरान को तल्ख कलामी करते हुए। न्यूज़ ने एक रोज पहले भी इदारों की लड़ाई में मुसाफिर को सजा भुगतने की खबर भी ब्रेक की थी और एक रोज पहले भी एक मुसाफिर को रोकने पर एएसएफ और कस्टम्स एहलकार आमने सामने आए थे। जी हाँ, और इस तमाम तर मामले की तफसीलात हम जानेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ मुनीर हमारे साथ हैं। काशिफ, क्या अपडेट करेंगे आप? ये तो कल एक झगड़ा हुआ, लेकिन आज तो तारीख रकम हो गई कि कराची एयरपोर्ट से 3 परवाजें, यानी आप अंदाजा लगाएं कि 3 परवाजें तारीख में पहली दफा कस्टम क्लियरेंस के बगैर रवाना हुई हैं। इसमें सऊदी एयरलाइंस की परवाज SV3701 दोहा के लिए, कतर एयरलाइंस की परवाज QR611 और एयर अरेबिया की परवाज जो है G9543 ये बगैर कस्टम क्लियरेंस के रवाना हुई है। इसका सबसे बड़ा वजह ये बनी कि जिस ऑफिसर ने गुज़श्ता रोज कस्टम की रिपोर्ट भेजी थी, उसका सुबह 8 बजे जब वो अपनी ड्यूटी पर वापस आया तो उसका एयरपोर्ट एंट्री पास जो है वो कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद 8:06 से कस्टम हुकाम तमाम कस्टम का काम छोड़कर एहतजाजन बाहर आ गए और 10:13 तक कस्टम की कोई क्लियरेंस नहीं हुई। इस दौरान 3 परवाजें गई। तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि ये 3 परवाजें बगैर कस्टम क्लियरेंस के कराची एयरपोर्ट से रवाना हुई हैं। उसके बाद एक हंगामी इजलास हुआ है जिसके अंदर एएसएफ, कस्टम हुकाम, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और एएनएफ वाले बैठे हैं और तमाम लोगों ने सर जोड़कर बैठकर कुछ अमली बनाई है। लेकिन जो डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि कराची एयरपोर्ट पर एक जो है वो लड़ाई है, जंग है इदारों की, वो सामने आ गई है और रोज इस तरह के तनाज़ात सामने आ रहे हैं। और आज तो इसकी इंतहा ये हो गई कि कराची से 3 परवाजें बगैर कस्टम क्लियरेंस के रवाना हुई। ठीक है, काशिफ मुनीर हमारे साथ रहेगा। अभी हमें ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा ने भी ज्वाइन किया है। अयाज, जिस तरह से ये हम देख रहे हैं मामला, अब 2 इदारे आमने सामने आ गए हैं। हमें थोड़ी सी क्लियरेंस की जरूरत है इस मामले पर। किस इदारे के जिम्मे कौन सी जिम्मेदारी आती है? देखिए बिल्कुल क्लियर जिम्मेदारियां हैं। कस्टम काम का काम मुसाफिरों का तमाम सामान चेक करना है। उस सामान में पाकिस्तान के कस्टम लॉज के मुताबिक कोई ऐसी ममनुआ शय बाहर जा तो नहीं या मुल्क में आ नहीं रही, ये तमाम का जिम्मेदारी कस्टम काम की है। इसके अलावा मनशियात और दीगर अशिया की स्मगलिंग रोकना ये कस्टम मुकाम की जिम्मेदारी है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ, आप उनके नाम से आपको जैसे जाहिर है कि ये सिक्योरिटी के लिए एयरपोर्ट की है, इनका काम सिर्फ एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। इनका मुसाफिरों की चेकिंग का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के हवाले से कि कोई मुसाफिर अपने साथ कोई असलहा या कोई आतिशी ऐसा चीज लेके तो नहीं है एयरपोर्ट के अंदर आ रहा है जिससे कोई दहशतगर्दी या कोई इस तरह की वारदात कर सके। इसके अलावा इनका मुसाफिरों के साथ किसी किस्म का लेना देना नहीं है। अगर मुसाफिरों की चेकिंग करनी है इमिग्रेशन के हवाले से तो वो FIA की जॉब है, अगर कस्टम के हवाले से उनकी चेकिंग करनी है तो ये कस्टम मुकाम की जॉब है, और अगर एयरलाइन ने सामान के हवाले से चेकिंग करनी है, कोई मुसाफिर अपना सामान अपनी मतलूबा हद से ज्यादा तो नहीं लेके जा रहा, तो ये एयरलाइन की जिम्मेदारी है। इसमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का कुछ लेना देना नहीं है। जी ठीक है अयाज शुजा, बज़ाहिर जो न्यू की स्क्रीन पर इस वक्त मनाजिर हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं और खुद भी देख रहे हैं, उसमें एक दूसरे को धक्के दिए जा रहे हैं और ये एयरपोर्ट पर इस तरह का वाकया रूनमा होना और आज भी सूरत हाल का संगीन होना, आप नहीं समझते कि अब मिल बैठकर इनको मामले का कोई हल निकालना चाहिए? बिल्कुल, इनको मिल बैठकर मामले का हल निकालना चाहिए, लेकिन मामला यहाँ पे ये है कि जब एक इदारा अपनी जॉब से या अपने इख्तियारात से या कवायद से तजावुज़ कर रहा है तो उसको कौन समझाए। ये यकीनन इस पे कस्टम के आला हुकाम को भी नोटिस देना चाहिए और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के भी जो आला हुकाम है उनको भी नोटिस देना चाहिए कि ऐसे मामलात में फौरी तौर पर मुदाखलत करें और अपने जो नीचे अमला है उसको रोका जाए, तो दूसरे इदारे की जुरिसडिक्शन में, दूसरे इदारे की हदूद में दखल अंदाजी ना करे। जी ठीक है, अयाज हमारे साथ रहेगा। काशिफ मुनीर से हम बात करेंगे। काशिफ मुनीर, जिस तरह से हमने देखा कि गुज़श्ता रोज भी ये एक वाकया पेश आया था, मुसाफिर को रोका गया, गालिबन सी फूड रखने के मामले पर यह वाकया दरपेश आया था और उसे जुर्माना भी किया गया। तो फिर इस तमाम तर सूरत हाल में हमने देखा कि वो मुसाफिर बैरून मुल्क प्रवास ना कर सका। अब इस तमाम तर सूरत हाल में तो यही चीज़ सामने आ रही है कि मुसाफिरों को वहाँ के जो मुसाफिर हैं उन्हें ही सफ़र करना पड़ रहा है।
کہ یہ وہ واقعہ ہے جو کل کیمرے میں جو ہے ریکارڈ ہو گیا. ایسے بہت سارے واقعات جس کا ڈی جی سیولیشن نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں, شکایت کرتے ہیں کہ ہم سے کونے میں لے جا کے جو ہے وہ جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور یہ واقعات مستقل ہو رہے ہیں کراچی ایئرپورٹ پر. جیسے اس صورتحال پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو سی فوڈ لے کر جا رہا تھا, اس سی فوڈ کے اندر ایس ایف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر وہ مقدار سے زیادہ ہے تو وہ ایئر لائن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو الاؤ کرتا ہے یا نہیں کرتا, کسٹم کی ذمہ داری ہے. اے ایس ایف کی اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اے ایس ایف صرف یہاں تک دیکھ سکتی ہے کہ اس میں کوئی ایسا سامان نہ ہو جس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہو, یعنی کوئی آتش گیر مواد نہ ہو. یہاں صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ روز کے واقعے کے بعد بھی, اتنا شور مچنے کے بعد بھی آج صورتحال یہ کی گئی کہ اس آفیسر جس نے کل کسٹم رپورٹ بنائی, اس کا نہ صرف پاس کینسل کیا گیا بلکہ ایک بڑی صورتحال جب ہو گئی کہ دونوں فورسز کے لوگ آمنے سامنے آ گئے. یعنی صبح جب یہ سارا تنازع ہو رہا تھا تو 3 انٹرنیشنل فلائٹس کے لوگ اس وقت انٹرنیشنل ڈپارچر پہ موجود تھے, اور وہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ دو جو فورسز ہیں وہ آمنے سامنے لگی ہوئی ہے, اور ان کا سامان جو ہے وہ بغیر کسٹم کلیئرنس کے جا رہا ہے. یعنی ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا, اور ابھی تک اس پر خاموشی ہے. سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے بھی اب تک جو ہے کوئی اس پر موقف سامنے نہیں آیا, سب خاموش ہے. لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اس کے بعد ایک ہنگامی اجلاس ہوا 11:35 پر, اور وہ اجلاس اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ختم ہوا ہے. میری اس حوالے سے اے ایس ایف حکام سے ہی بات ہوئی ہے, کسٹم حکام سے ہی بات ہوئی ہے, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اس حوالے سے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں. لیکن آپ یقین جانیے کہ معاملات طے نہیں ہوں گے, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے وہ اے ایس ایف کا اپنے اختیارات ہیں, وہ اس اختیارات سے جب نکل کے اوور. ٹھیک ہے کاشف, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. یا شجاع, بڑا بیسک سا کوشچن ہے. اے ایس ایف حکام نے کسٹم حکام کو کہا ہے کہ ایئرپورٹ سے باہر نکل جائیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں نکل, وہ تو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. یا شجاع, ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو پروٹوکولز لگوا دیے جاتے ہیں. یہ جو معاملات ہیں ہمارے ملک میں, پروٹوکولز لگوانا اور پھر اس طرح سے بغیر کلیئرنس مسافروں کو آگے بھجوانا کافی سنگین صورتحال ہے. یہ بالکل مدیحہ, یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی ذمہ داری صرف اور صرف وہاں پر سیکیورٹی کے تمام میئرز کو انشور کرنا ہے. وہاں پر کوئی دہشت گردی نہ ہو, وہاں پر کوئی تخریبی کارروائی نہ ہو. ان کا کام صرف اور صرف یہ ہے. جیسا کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ سی فوڈ کوئی مسافر لے کے جا رہا تھا, اس سے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر سی فوڈ کی اجازت نہیں ہے ہمارے کسٹم لاز میں, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, کسٹم کے قوانین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو یہ کسٹم والوں کا کام ہے. اگر ایئر لائن کی کوئی پالیسی ہے کہ آپ سی فوڈ اس سامان میں نہیں لے کے جا سکتے, تو یہ ایئر لائن کا کام ہے. اس میں ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا کم از کم کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور جس طرح دھکے مارے گئے, یہ افسوسناک بات ہے کہ ایک غیر قانونی بات پر آپ ایک اس طرح کی یعنی کہ کیا لوگوں کو دکھا رہے ہیں. یقیناً وہاں پہ کچھ فارنر یعنی کہ غیر ملکی پیسنجرز بھی ہوں گے. ہم ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے ایئرپورٹس پہ ہماری ایجنسیز اس طرح باہم دستوں کے رباں ہیں. ہماری قوم تو لوگوں نے دیکھ ہی لیا گزشتہ 1 سال 1.5 سال میں کہ کس طرح باہم دستوں کے رباں ہیں, سیاسی جماعتیں کس طرح باہم دستوں کے رباں ہیں. لیکن اب یہ بھی یعنی کہ ہوگا کہ ایئرپورٹ پر باقاعدہ یونیفارم میں جو فورسز ہیں وہ باہم دستوں کے رباں ہوگی. اس پر یقیناً سخت ایکشن لینا چاہیے. اور میرا خیال ہے اس تمام معاملے میں کہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے اہلکار اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں. جی بالکل, آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہے تھے ایاز. جس طرح سے اے ایس ایف حکام کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کسٹمز کے عملے کو کہ ایئرپورٹ چھوڑ دیا جائے, تو اس طرح کی مثالیں سامنے آنا یہ تو پھر بالکل واضح اس چیز کو اشارہ دے رہی ہیں کہ آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. ایئرپورٹ کی بات ہے, ایئرپورٹ ملکیت ہے سول ایویشن اتھارٹی. سول ایویشن اتھارٹی جس ایجنسی کو چاہے وہ کہہ سکتی ہے کہ وہ ایئرپورٹ چھوڑ دیں, وہ جس ایئر لائن کو چاہے وہ ان کو جہاز اپنے پارک کرنے سے روک سکتی ہے, ان کے دفاتر وہاں پہ بند کر سکتی ہے. اس سے ایئرپورٹ سیکیورٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سول ایویشن اتھارٹی نے ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے اس فورس کی خدمات لی ہوئی ہیں. ان کا کام صرف وہاں پر اپنی خدمات فراہم کرنا ہے. یہ کسی دوسری ایجنسی کو ایئرپورٹ چھوڑنے کا نہ حکم دے سکتے ہیں, نہ یہ ان کا اختیار ہے. اور اگر بات پھر وہی آ جاتی ہے, مجھے پرویز رشید کی بات یاد آ گئی جب حامد میر پر گولیاں چلی تھی, حملہ ہوا تھا, جان لیوا حملہ تھا, تو کراچی کھڑے ہو کر انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم دلیل والوں کے ساتھ ہیں, گلیل والوں کے ساتھ نہیں. تو یہاں بات پھر دلیل اور گلیل کی ہے کہ چونکہ ان کے پاس گنز ہیں تو وہ کسی کو بھی ایئرپورٹ سے نکال سکتے ہیں. یہ ان کے پاس اختیار بہرحال موجود ہے, لیکن قانونی طور پر ان کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں. جی ٹھیک ہے, کاشف منیر سے بھی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں. کاشف, آپ کیا اپڈیٹ کریں گے آج اس تمام تر واقعے کی وجہ سے, ان حالات کی وجہ سے کتنی پروازوں کا شیڈیول متاثر ہوا ہے, اور ابھی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ صبح 3 پروازیں بغیر کسٹم کے روانہ ہوئی ہیں, 10:13 پر جب کسٹم حکام واپس آ گئے ہیں, ان کو واپس لایا گیا کیونکہ یہ خبر جب ٹی وی پر چلنا شروع ہوئی تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اجلاس کیا جائے. اجلاس ہو گیا. اس کے بعد اب ایئرپورٹ پہ معاملات یہ ہیں کہ کسٹم حکام جو ہے وہ اپنی ڈیسک پر واپس آ گئے ہیں.
और ASF हुकाम भी जो है वो अपना काम करें। लेकिन आज के सुबह के बाद इस मामले में कोई फ्लाइट तो डिले नहीं हुई है, लेकिन जो भी फ्लाइट सुबह 3 गई हैं उन 2 घंटों में 2 घंटे 7 मिनट के अंदर जो फ्लाइटें गई हैं उसमें ही कस्टम क्लियरेंस नहीं हुई है। बाकी तमाम परवाजों की अब कस्टम क्लियरेंस मुकम्मल हो रही है और अब तमाम जो इदारे हैं इन्होंने एक मीटिंग तो की है, लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि इस मीटिंग के रिजल्ट आपको 2 दिन या 3 दिन ही नजर आएंगे, उसके बाद फिर यही मामला होंगे, क्योंकि तमाम इदारे एक दूसरे के मामला में मुदाखलत कर रहे हैं और ये रिजल्ट आपको आने वाले दिनों में भी इसमें सबसे बड़ा किरदार सिविल एविएशन अथॉरिटी का होगा कि वो इस पर एक्शन ले और अगर दोबारा इस तरह की सूरत हाल हो तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, AH खानजादा ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया खानजादा। खानजादा ये बताइएगा अभी क्या इत्तलात हैं? काशिम मुनीर हमें बता रहे हैं जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के कोई खातिर खा नताइज जो है वो सामने आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये जो सूरत हाल है, मुसाफिर जो है वो उनको शदीद मुश्किलात का सामना है, पूरी दुनिया को एक नेगेटिव इमेज, एक नेगेटिव मैसेज आ रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पर हमारे यहाँ, तो क्या आप किस तरह से मामले को सुलझता हुआ दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हैं? देखिए दीदी, ये जो हवाई अड्डे होते हैं इन पर बहुत सारे इदारे एक वक्त काम कर रहे होते हैं। पूरी दुनिया में हर इदारा अपने डोमेन में रहकर काम करता है, लेकिन बदनसीबी ये है कि हमारे मुल्क में मजबूरी सूरत हाल ये है कि हर इदारा कोई भी अपने काम पे तवज्जो देने के बजाय वो दूसरे के काम में दखलदर माकूलात पर यकीन रखता है। यही कुछ हुआ है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जिनकी जिम्मेदारी हवाई अड्डे के हिफाजती इकदाम हैं और ऐसे तमाम इकदाम के खिलाफ काम करना है जिससे हिफ्ज़ान मुसाफिरों की हिफाजत को, तैयारों की हिफाजत को, इंस्टॉलेशन को कोई खतरा हो। कस्टम के मामलात में दखल अंदाजी जो है वो ऐसे का काम नहीं है। ये जो मुसाफिर जिनको ज़दकोब किया गया या जिनके साथ बहिमाना सलूक किया गया, इनका कसूर ये था कि ये ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में कोई फ्रोज़न फूड, गालिब मछली वगैरह ले जा रहे थे और ये डोमेन है कस्टम का जी। कस्टम वालों को इस पर एतराज नहीं है, तो ऐसे वालों को इस पर एतराज नहीं करना चाहिए। बज़ाहिर ये 2 इदारों का की सर्व जंग थी जो गर्म होकर नजर आ गई। इस सारी सूरत हाल से जगहसाई तो हो रही है, लेकिन दोनों सरकारी इदारे आमने सामने खड़े था। हुकूमत और एविएशन जो निजाम है अलग, ये उनकी जिम्मेदारी है तो इस बात को बनाए जी। और एयरपोर्ट की हिफाजत से तमाम इदारे ने अपने दायरा इख्तियार में काम करे। पहले ये होता था कि ये तमाम इदारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते थे, किसी वजह से वो कोऑर्डिनेशन का सिलसिला टूट गया होगा। जब तक वो इदारों का कोऑर्डिनेशन बहाल होता, हम नहीं समझते कि ये कस्टम और दीगर इदारे जो हवाई अड्डे मौजूद होते उनके दरमियान कोई तरीक़ेकार या कोई ज़ाब्ता मौजूद रहेगा या जी। इजलास हुआ, वज़ारा ने इजलास किया है, अहम मीटिंग थी। इस मीटिंग के नतीजे में जो भी सूरत हाल सामने आएगी उसका नतीजा ये निकलेगा। ठीक है जी, ठीक है खानजादा साहब, आप हमारी तक ये डिटेल्स फराहम कर रहे थे। हम अयाज शुजा को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अयाज, जिस तरह से खानजादा बता रहे थे कि ऐसे कई केसेस हैं जो मुसाफिरों को दरपेश हैं और हम भी देख रहे हैं कि कई केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं, कुछ हाईलाइट नहीं हो पाते, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल को अगर हम देखें, ऐसे वाक़यात रूनुमा होते क्यों हैं? क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझा नहीं जा रहा? यहाँ पे जिस तरह के अभी खानजादा साहब ने बताया, यहाँ पे अना का मसला है। ये पाकिस्तान की इज्जत दाव पे लगाई जा रही है सिर्फ अपनी अना के मामले पर। ये इस तरह हुआ होगा कि कोई ऐसा प्रोटोकॉल जो ASF की जानिब से कस्टम से डिमांड किया होगा और उस पर कस्टम हुकाम की जानिब से शायद उस तरह वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, क्योंकि हमारी भी जिंदगी गुजरी है एयरपोर्ट की बीट करते हुए, तो उसकी जो गुस्सा है वो इस सूरत में निकला कि एक मामला जो कि खालिस्तान कस्टम हुकाम का मामला था, उसमें ASF के एहलकारों ने मुदाखलत की और मुसाफिर के साथ भी ज्यादती की। अगर ये किसी बैरून मुल्क इस तरह का मामला हुआ होता तो मुतल्लिका एजेंसी के खिलाफ वो मुसाफिर हकूक रखता था कि वो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाता। ताहम यहाँ पर पाकिस्तान में आपको पता है पाकिस्तानियों की तो खैर इज्जत कोई है नहीं,
اس مسافر کی تو میں نہیں کہتا کہ اس کے ساتھ جو بھی سلوک کیا وہ اس پہ کیا کارروائی کرے گا. تاہم جو اب یہ معاملہ میڈیا میں آنے کے بعد یعنی ہمارے چینل میں آنے کے بعد یقیناً اے ایس ایف حکام جو ہیں وہ ان کو بیک فٹ پہ جانا ہوگا, کیونکہ قانوناً یہ ان کا معاملہ ہے نہیں. قانونی طور پر وہ مسافروں کی چیکنگ کر نہیں سکتے. قانونی طور پر یہ معاملہ کسٹم حکام کا ہے اور کسٹم حکام کو ہی یہ معاملہ دیکھنا ہوگا. تو اگر لیگلی آپ بات کریں تو اس معاملے کے اب میڈیا میں رپورٹ ہونے کے بعد میرا خیال ہے کہ ایسا حکام جو ہے وہ بیک سٹیپ لیں گے, وہ پیچھے جائیں گے اور اس معاملے پر اپنے جو بھی ان کی صلح صفائی کرنے کی کوشش ہوگی وہ کی جائے. لیکن بہرحال یہ معاملہ پھر کسی وقت میں عیاش شجاع صاحب بڑا ویلڈ پوائنٹ جو ہے آپ نے ریز کیا ہے یہاں پر کہ واقعی پروٹوکول کے معاملات ہوتے ہیں اور ایسا ہی ہوا ہوگا. کاشف سے مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں. کاشف, آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں, جیسے ہمارے بیورو چیف لاہور نے اشارہ دیا, انہوں نے کہا ہے کہ پروٹوکول لگوا دیے جاتے ہیں اور اسی طرح سے دونوں ادارے اب آپس میں ان کی ٹھن گئی ہے. تو آپ بتائیے گا یہ معاملہ شروع کیسے ہوا, کہاں سے ہوا, کیا وہ جو مسافر تھا اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل سامنے آ سکی ہیں, باقی پروٹوکول وغیرہ کا کوئی معاملہ ہے؟ جو مسافر والی بات ہے وہ تو ایک انسیڈنٹ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا. جو آپ واقعے کی بات کریں گے اس وقت صورتحال ایئرپورٹ پہ بہت کشیدہ ہے. وہ آج کے نہیں ہے, گزشتہ کئی دن سے جب ڈی سول ایکشن اتھارٹی نے جب یہ بیان دیا تھا آن دی فلور, اس کے بعد سے صورتحال بتاؤں کہ اے ایس ایف کے لوگ ہوں یا کسٹم کے لوگ ہوں, وہ دونوں ایک دوسرے پر, باقی دیگر لوگ بھی یہاں پہ جس سے کام کریں گے وہ باقاعدہ ایک دوسرے پر نظر رکھے ہوئے ہیں. آپ کے لیے حیران کن صورتحال یہ ہوگی کہ گزشتہ کچھ دن پہلے کچھ لوگوں کو جب آف لوڈ کیا گیا تو ایف آئی اے حکام نے جب ان کو کلیئر کر دیا تو ان کو بھی ایسا نے روک لیا جو ان کو نہیں روک سکتے تھے. تو جو آپ گزشتہ روز کی بات کر رہی ہیں وہ صرف ایک واقعہ ہے. اس کے علاوہ یعنی اگر کوئی آدمی جس کو ایف آئی اے جس کو آف لوڈ کیا جاتا ہے اگر وہ ایف آئی اے کے کلیئرنس لے لے تو اس کو اے ایس ایف نہیں روک سکتی ہے. تو یہاں اے ایس ایف اس کو بھی روک رہی ہے. ایک دوسرے کے خلاف موبائل فون سے دونوں تینوں ایجنسیاں ایک دوسرے کے خلاف موبائل سے فوٹیج بنا رہی ہیں. یعنی کسٹم والے اے ایس ایف کے بنا رہے ہیں اور اے ایس ایف والے کسٹم کی موبائل پہ فوٹیج بنا رہے ہیں کوئی, اور ایون اور جب مسافر وہاں سے گزرتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ سے پیسے تو نہیں مانگے تھے. تو اس وقت جو ایئرپورٹ پہ صورتحال ہے کراچی ایئرپورٹ پہ وہ غیر صرف کراچی ایئرپورٹ پہ نہیں ہے, پورے ملک میں یہ صورتحال ہے اور اس کے لیے کسی بڑے بیٹھ کے اس معاملات کو حل کرنا پڑے گا. بظاہر جو آج کی میٹنگ سے معاملات کہیں حد تک کول ڈاؤن ہوتے جو ہے وہ شاید کچھ دن تک ہی ہو جائے, لیکن جب تک اس پر کوئی سخت اقدامات نہیں ہوں گے یہ معاملات ایک طرف حل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, کاشف منیر ہمارے ساتھ رہے گا. اے ایچ خانزادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. خانزادہ صاحب, جس طرح سے کسٹمز حکام اور اے ایس ایف حکام کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں. عیاش شجاع بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ ان میں کوئی ایسا شک و شبہات نہیں ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ کسٹمز حکام کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی یا پھر اے ایس ایف حکام کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. اب یہاں مسئلہ آ سکتا ہے انا کا یا پھر ایتھیکل ایشوز کا. اب ایتھیکل ایشوز کی سلوشن کیا ہو سکتے ہیں, کس طرح سے ان چیزوں کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ میں جو ہوائی اڈے ہیں ان پر جو ادارے یا جن کے سب دفاتر یا جو چھوٹے دفاتر موجود ہیں ان میں انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہیں, اس میں اے ایس ایف کے لوگ بھی ہیں, اس میں کسٹمز بھی ہیں, اس میں انٹیلیجنس بھی ہیں اور کئی لوگ ادارے ہیں. اچھا, یہ سب باہمی کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ کام کرتے تھے ہیں اور آئندہ بھی اگر کوئی سلسلہ بنے گا تو ان کے کوآرڈینیشن ایک وقت بنے گا, ادروائز نہیں بنے گا. ہوتا یہ تھا کہ ایک دوسرے پر جا کے یہ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے, جسے کہتے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے. اس سے بریک ہوا ہوگا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ بریک جو ہے وہ کسٹم نے کیا ہے یا اے ایس ایف نے کیا ہے, لیکن اے ایس ایف اور کسٹم ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں. وہ سب مل کے دونوں. خانزادہ صاحب, آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں. آپ کی آواز میں تھوڑا سا ہمیں کلیئر آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. عیاش شجاع صاحب کچھ سامنے گفتگو کرتے ہیں. عیاش شجاع صاحب, اب ذمہ داری کسی نہ کسی کو تو لینی ہوگی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, وزیر ہوا بازی کو اب بیچ میں آنا ہوگا, کوئی سیریس ایکشن لینا ہوگا؟ جس طرح سے دونوں جانب سے فوٹیجز بنائی جا رہی ہیں, ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر جس طرح سے گردش کر رہی ہیں, کس طرح کیا میسج کیا جا رہا ہے دنیا کو اس وقت؟ بالکل, وفاقی وزیر ہوا بازی خواجہ سعد رفیق کو اس پورے معاملے میں انٹرفیئر کرنا پڑے گا اور جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو قرار واقعی سزا اگر نہ دی گئی تو یہ معاملہ بالکل ختم نہیں ہوگا. یہ معاملہ اسی طرح جاری رہے گا, وہ چاہے کسٹم کی طرف سے ہے, وہ چاہے اے ایس ایف کی طرف سے ہے. جو بھی اس کا ذمہ دار ہے خواجہ سعد رفیق کو اس کو کٹہرے میں لانا ہوگا اور قرار واقعی مثالی سزا دینا ہوگی
تاکہ یہ جو پاکستان کی جگ ہسائی پوری دنیا میں چند لوگوں کی انا کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ ایک سبق دیا جا سکے آئندہ کے لیے بھی کہ یہ لوگ اپنے اقتدار کے، اپنے اختیارات کے اس میں پاگل ہو کر پاکستان کا اس طرح تماشا بیرون ملک دنیا میں نہ لگائیں، اور پاکستان کا جو پہلی امیج آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا میں ہمارا پوری انٹرنیشنل میڈیا پہ کس طرح لوگ ہمیں انڈیا خاص طور پہ منفی ہمارا امیج پیش کرنے میں پیش ہوتا ہے، تو مزید ہماری جگ ہسائی نہ ہو، اس میں خواجہ سعد رفیق کو انٹرفیئر کرنا پڑے گا اور تبھی یہ معاملہ حل ہوگا۔ اور مجھے حیرت ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس معاملے میں کیوں انٹرفیئر نہیں کیا کہ سوشل میڈیا پہ یہ معاملہ اس طرح گردش کر رہا ہے اور اس وزارت کے جو وزیر ہیں وہ اس سے بے خبر ہیں، تو یہ ایک بڑی اچنبے کی بات ہے۔ ان کو فوری طور پہ اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے، ان کو فوری طور پر جو متعلقہ اس میں ذمہ داران ہیں ان کے خلاف فوری کارروائی کرنی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے ایاز، ہمارے ہاں یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ جب کوئی معاملہ چھڑ جاتا ہے، کوئی ایسا ایشو سامنے آتا ہے، وہ جلدی حل ہوتا بھی نہیں، اور اب یہ معاملہ غالباً نظر آ رہا ہے انا کا یا پھر لیک آف میوچل کوارڈینیشن۔ اب ان چیزوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی پلیٹ فارم ہے، کوئی کارروائی ہو سکتی ہے جب اخلاقی جواز کی بات آ جائے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 10-15 سال پہلے تک تو اخلاقی جواز ہی پریویل کرتا تھا، اسی کی فتح ہوتی تھی، لیکن اب کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مائٹ از رائٹ کا قانون ہر جگہ پہ اپنایا جا رہا ہے۔ اگر کسٹم کا اگر ایسا ہی معاملہ کسی ایئرپورٹ پہ ہو، اگر کسٹم کا آفیسر تگڑا لگا ہوگا تو وہ معاملہ چاہے اس کے لوگوں کی غلطی سے ہو، وہ اس کو اپنے حق میں کر لے گا۔ اور اے ایس ایف عام طور پہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ اے ایس ایف والوں کا ہی پلڑا بھاری رہتا ہے، کیونکہ ان کا سیکورٹی کے حوالے سے ان کا اعلیٰ ترین جو ہماری سیکورٹی ایجنسیاں ہیں ان سے رابطہ ہوتا ہے، تو انہی کا پلڑا بھاری رہتا ہے۔ اور ایسے کسی بھی معاملے میں آج تک ہم نے اے ایس ایف کے کسی اہلکار کو یا افسر کو سزا ہوتے نہیں دیکھی، اور ہمیں یہ کہہ کے چپ کروا دیا جاتا ہے کہ ہمارا ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے۔ اگر کوئی ایسا سسٹم ہے، اس میں ایسی کوئی سزا دی گئی تو اس کو کیوں نہیں سامنے لایا گیا، اس کو کیوں نہیں سامنے لایا جاتا، جبکہ دیگر ادارے ہم نے دیکھا ہے کہ ایف آئی اے، کسٹم یا سول ایویشن یا دیگر ایئر لائنز جو وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ اگر ایسا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا ایکشن لیتی ہیں تو فوری طور پہ میڈیا سے رجوع کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ فلاں اہلکار یا فلاں آفیسر سے یہ غلطی ہوئی اور اس کے خلاف یہ کارروائی کی گئی۔ تو یہ ایک سوال ہے خواجہ سعد رفیق صاحب سے بھی، اور یہ سوال ہے اے ایس ایف اور کسٹم حکام کے اعلیٰ حکام سے بھی کہ اس معاملے پر غلطی جس کی ہے کیا اس کے خلاف کارروائی باقی ایکشن لیا جائے گا، اور پاکستان کی جو جگہ ہسائی ہوئی ہے اس کی کسی حد تک تلافی کی جائے گی۔ یہ ایک سوال ہے جس کا اب جواب ان کی طرف سے آنا ہے۔ جی ٹھیک ہے عیاش، یہ بھی بتائے گا اے ایس ایف جو ہے انڈر آتا ہے متعلقہ ادارے کے، جس کے اس کو بھی ایکشن لینا چاہیے اور یقیناً ابھی تک ایکشن لیا جانا چاہیے تھا اس صورتحال کا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کسٹم حکام کی تو چلے رسپانسبلٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ مدیحہ، مجھے یہی حیرت ہے کہ جتنے دن سے یہ سوشل میڈیا پہ معاملات یہ جو گردش کر رہے ہیں، اس کے بعد اگر ان کی طرف سے ایکشن نہیں لیا گیا تو یہ یقیناً سوالیہ نشان ہے، کیونکہ یہ ایک یونیفارم فورس ہے، اور یونیفارم فورس جو ہے وہ دیگر یعنی کہ سرکاری ملازمین ہیں ان کی نسبت ان کی ڈیوٹی ڈبل ہو جاتی ہے، ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ہم نے کبھی پولیس کے اہلکاروں کو ہڑتال کرتے یا سڑکوں پر اپنے مطالبات پیش کرتے نہیں دیکھا، کیونکہ یونیفارم فورس ہے، اس فورس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی عمل کریں۔ تو اسی طرح اے ایس ایف بھی ایک یونیفارم فورس ہے، یہ ان کا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ کسٹم ایک یونیفارم فورس نہیں ہے، ان کی جانب سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اس کے خلاف بھی انکوائری ہونی چاہیے، لیکن بظاہر اس معاملے میں کسٹم حکام کی ہمیں غلطی نظر نہیں آ رہی۔ اس معاملے میں ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے جو اہلکاران ہیں وہ غلط ہیں، جس طرح وہ اپنے ساتھ کام کرنے والی ایجنسی کو دھکے مار رہے ہیں، یہ غلط ہے اور اس کے خلاف اب تک کارروائی ہو جانی چاہیے تھی۔ جی ٹھیک ہے، ایاز شجاع ہمارے ساتھ رہے گا، بیورو چیف کراچی۔ اے ایچ خانزادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ خانزادہ صاحب، جس طرح سے 3 پروازیں بغیر کلیئرنس کے روانہ ہوئی ہیں، خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو کن ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اور کیا کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے؟ یہ تو اگر 3 پروازیں بغیر کلیئرنس کے گئی ہیں تو یہ تو گراس مس کنڈکٹ ہے، یہ شدید غلطی ہے، یہ غلطی نہیں ہے، یہ غلطہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوائی اڈے پر جو لوگ تعینات ہوتے ہیں، چاہے وہ اے ایس ایف کے ہوں، چاہے وہ کسٹم کے ہوں، چاہے وہ کسی اور فورس کے ہوں، یا ہوائی اڈے پر تعینات جو لوگ ہوتے ہیں وہ پریویلیج کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کسٹم کے تو بے شمار لوگ ہوں گے نا، لیکن جن کے پیر پکے ہیں وہی ہوائی اڈے پر تعینات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اے ایس ایف کا کام ہی ہوائی اڈوں کی حفاظت ہے، لیکن ہوائی اڈوں میں جو ایئرپورٹ کی جو داخلی معاملات کے جو ہے، ورنہ ایئرپورٹ کی حدود تو ایکڑوں پر پھیلی ہوتی ہے،
इस मसले का हल ये है कि जो लोग हवाई अड्डे पर तैनात थे उन तमाम लोगों का यहाँ से फिलफोर तबादला करके दूसरे लोग जो यहाँ तैनात नहीं है उन्हें यहाँ ला के तैनात किया जाए, और जो जिम्मेदारान हैं, जो वजारत दिफा, एयरपोर्ट ASF जो है वो वजारत दिफा का मातहत इदारा है, और कस्टम जो है वो वजारत माल यानी रेवेन्यू का मातहत इदारा है। इन दोनों महकमों के बड़े बैठ कर इस बात को एड्रेस करें कि भाई अब जैसे आपने कहा कि 3 परवाजें बगैर क्लियरेंस के गई हैं, उन 3 परवाजों में होने वाली कोई भी गलती, कोई भी कोताही, कोई भी यानी एब्स्ट्रैक्ट जो है उसका भुगतान जो है वो तो या कौमी फिदाई कंपनी भुगतेगी, या वो ये जो एयरलाइन भुगतेगी, या पाकिस्तान भुगतेगा। अगर कोई खराबी हो गई, अगर कोई स्मगलिंग हो गई, अगर कोई मामला हो गया, उसका जुर्माना, उसकी बदनामी सब हमें भुगतनी पड़ेगी। तो ये जो सरकारी एहलकार हैं इनकी अना का तो इलाज बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ अना का मसला है। देखिए जैसे अयाश फरमा रहे थे कि कस्टम की गलती नज़र नहीं आ रही है। अगर कोई मुसाफिर जरूरत से ठीक है, ब्यूरो चीफ कराची AJ खानजादा साहब हमारे साथ थे, ब्यूरो चीफ लाहौर अयाश शुजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, और काशिफ आप हमारे साथ थे, आपका भी शुक्रिया।